حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمت کو دیکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، اگرچہ وہ نعمت مجھے نہ ملے لیکن اس سے ختم ہو جائے، اور اگر قدرت میں ہے کہ اس کو چھینا جا سکے تو چھین لیا جائے۔ یہ ہے حسد۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر برداشت نہ کر سکنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے یا یہ نعمت میں اس سے چھین لوں، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور حسد سے بچنے کا حکم رب نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور رشک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور یہ آرزو کرنا کہ مالک اس کے پاس بھی یہ نعمت موجود رہے اور تو مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، اسے رشک کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ نے دیکھی تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ مالک اسے اور مزید نعمت عطا فرما، اور اس کے وسیلے سے یا جو نعمت تو نے اسے عطا کی ہے، تو بڑا قادر ہے، تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، تو مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے، یہ صحیح ہے۔ حسد سے بچنے کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ کسی مومن کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس میں حسد نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا۔ نسائی شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم حسد سے باز رہو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد سے بچنے کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں رب کی نافرمانی پر کیا گیا اور زمین میں بھی رب کی نافرمانی پر کیا گیا۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں بھی کیا گیا اور زمینوں میں بھی پہلا گناہ یہی کیا گیا۔ آسمانوں میں ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی حسد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کافر ہو گیا، لعین ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور زمین پر قابیل نے حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور رب کی نافرمانی کی، اور یہ حسد کا پہلا گناہ زمین پر کیا۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ حسد والا جو بندہ ہوتا ہے ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے حسد، فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، تو آگے کسی نے جواب دیا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اسی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ حسد کرنے والا رب کی نعمتوں کا منکر ہوتا ہے، حسد کرنے والا رب کے فضل کا منکر ہوتا ہے۔ اسی حسد نے ہمیں برباد کر دیا، اسی حسد نے ہمیں ڈبا دیا، اسی حسد نے ہمیں رب سے دور کر دیا، اسی حسد نے ہمیں رب کی نعمتوں کا منکر بنا دیا۔ یہی حسد ہے جو شیطان کو ابلیس کو ملعون لعین بنا گیا۔ یہی حسد ہے جس نے قابیل کو حابیل سے حسد پر ابھارا اور قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو۔ یہی حسد تھا جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔